اللہ کسے پسند فرماتا؟ اللہ نے تمہاری پریشانی دیکھا، اللہ نے تمہیں خاموش سے بکھرتے دیکھا، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہارے روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تمہارے ذہن کی نشوں کو پھٹتے دیکھا۔ آج ہمت کرو وہ بات سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے اور ایک دن ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذلیل نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، وہ تمہیں مانگتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی، امید سے بڑھ کر ملے گا۔ آمین۔ رات کو سونے سے پہلے یہ کام ضرور کرے، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاق، یہ دونوں سورتیں اس وقت نازل ہوئی جب کچھ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کا اثر دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان سوروں کو تلاوت کر کے اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برا وقت بھی گزر جاتا ہے، بس اللہ کو ہمارا صبر آزمانا ہوتا ہے۔ حضرت علی کی حضور سے محبت کا واقعہ۔ دنیا میں ناممکن صرف وہ کام ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظریے کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا ہے آپ غلط دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کے انا سے بڑھ کر ہے۔ پیاس دنیا کی تمنا سے نہیں بجھتی ہے، اب ڈر کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کو کھونے کا لگتا ہے۔ جب میں کسی ایسے راستے پہ چلتی جو میرے پسندیدہ راستہ ہو، میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں میری پسندیدگی ہمیشہ کی طرح مجھ سے اللہ سے دور ہی نہ لے جائے۔ اب میں اللہ سے انہی راستوں کی طلبگار ہوں جن راستوں کو اللہ نے میرے مقدر میں بہتر کر رکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ ناممکن، کٹھن، لمبی مشقین والی راہوں کا انتخاب کیا ہے۔ میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے مگر منزل کی آس نے مجھے دیا اپنی رول سے۔ میں چلتی رہی، پھرتی رہی، چلتی رہ گئی مگر منزل کا پتہ کیا تھا؟ اللہ سے دور جو مجھے ہرگز برداشت نہ ہوئی۔ ایک وقت آیا جب می والے تو بہت قریب تھے مجھ سے مگر میرے اللہ کہیں دور، میرے دل سے کہیں دور، میری سوچ سے دور، میری مخلص سے کہیں دور، میری روح سے کہیں دور جا چکا تھا۔ جب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میری روح کو دنیا کی نہیں خالق کی ضرورت ہے، تو میں کون ہوتی ہوں اپنے لیے خود ہی راہ بنانے والی؟ کیا کبھی میں اپنے غلط کرلوں کا نہیں بنا سکتی؟ انہیں پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے مجھ سے غلط راہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اور روح کی پیاس دنیا کی تمنا سے نہیں بلکہ اللہ کی تمنا سے بجھتی، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ ہمارے شائق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آمین۔ آج جب میں اپنا دھیان چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہوں تو بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ انسان بھی کیا چیز ہے۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، جب تھک جائے تو زمین پر گرا دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ہم انسان بھی کھلونوں کی طرح بن گئے ہیں۔ لوگ کھیلتے ہیں جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، کبھی خوشی ہوتے ہیں اور کبھی تنگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی انسان کو توڑ دیتے ہیں جیسے بچے اپنے کھلونے کو۔ کبھی کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگاؤ، اللہ بے شک سبق ضرور دیتا ہے مگر اپنے بندے کو دکھی نہیں کرتا ہے، توڑتا نہیں۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی نہیں بند کرتا، وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں روکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمت بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لینے کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو۔ آمین۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ وہ آپ کی گمراہی میں لے جا رہا ہوتا ہے۔
خود کو مزید پریشان نہ کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوا امتحان اور آزمائش سے بچا لیے۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، آمین۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والے کو دیکھتا ہے تو مغرب والے کو نہیں بھولتا، جو آسمان کا نظم چلاتے ہوئے سمندر کا نظم چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدے کرنے والے کو دیکھتا ہے تو برے کی محفل سے غافل نہیں ہوتا ہے، جو ایسے معاف کرنے والے ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا ہے کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ بوجھ اٹھانے والے کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ تھک جانا برا نہیں، تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیا وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ یہ دیکھ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتا بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتا ہے جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ جو ہمارے واحد مددگار۔ پھر اس میں مایوسی کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک حکم پر ہی ختم کر دی جائے گی۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتا، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ تہجد ایک راز ہے، اللہ درد دیکھ کر وقت تہجد کیوں جگاتا ہے؟ میرے لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ کن فرماتا ہر چیز ہو جاتی ہے، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ اللہ سے مانگنا، اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، سب کی طرف سے اللہ ملتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی جھکنے نہیں دیتا، جس کا رب اس کا سب۔ تم نے مجھے کیوں چھوڑنا تھا، تمہاری اوقات ہی نہیں تھی مجھے پانے کی۔ اللہ کو بتایا کرے اپنے دل کی کیفیت، اس سے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کریں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، یقین کرے وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رونے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک نماز، خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو، آمین۔ جان کی دوستی جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پل صراط کے سختی تک آپ کے ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ واقف ہے، وہ واقف ہے تمہاری ہر ایک آنسو سے، ہر ایک طرف سے وہ بدل دے گا تقدیر، تم بس تھوڑا سا صبر کرو، آمین۔ کن، لوگ لاکھ کہے یہ ممکن نہیں، میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتے دیکھی ہے، آمین۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، الجھے ہوئے ذہن کو سجدہ ایک پل میں سلجھا دیتا ہے، آمین۔ ان میں تنہا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن ان کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ اللہ کو جن سے محبت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو مایوسی کی طرف لوٹا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، انتظار کرواتا ہے، ان کا صبر دیکھتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بنواتا ہے، فرعون سے بچاتا ہے۔ تو کیا لاڈلوں کے حصوں میں تکلیف نہیں آتی؟ جواب آیا، تکلیف تو سب کے حصے میں آتی لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، انسان تین چیز کبھی نہیں بھولتا، اپنا ٹوٹا ہوا مال، لاحاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے، بس یقین رکھو اس پر وہ جب دے گا ضرور دے گا۔ یا اللہ، موت سے پہلے ہمیں کلمہ نصیب فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور ہم کو موت کے بعد عذاب نہ دینا اور ہم سے قیامت کے دن حساب نہ لینا، آمین۔
جانتے ہیں انسان کسے کہتے جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی۔ بار کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف ہرگز مت بنو۔